ابراہیم انک حمید مجید۔ حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم والقائم فيها خير من السائي فمن وجد ملجا او معاذا فليستعذ۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فتنہ برپا ہوگا، فتنہ ہوگا قیامت سے پہلے، اس میں سونے والا آدمی بہتر ہوگا جاگنے والے سے، جس قدر فتنے سے دور ہوگا اتنا بہتر ہوگا، تو اس میں سونے والا بہتر ہوگا جاگنے والے سے۔ وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، اور جاگنے والا بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے۔ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّائِي، اور کھڑا ہونے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے، یعنی جس قدر فتنے سے دور رہا جائے اتنا بہتر ہوگا۔ فرمایا فمن وجد ملجان او معاذن فلیستعذ، جو آدمی پائے کوئی جائے پناہ، کوئی اوٹ کی جگہ جائے نجات، تو اس کی پناہ حاصل کرے، جتنا ہو سکے اس فتنے سے آدمی بھاگے۔ جو پائے ملجان جگہ پناہ لینے کی، معاذ جگہ نجات لینے کی، مفہوم قریب قریب ہی ہے، جگہ اوٹ لینے کی، فلیستعذ، تو پناہ حاصل کرے۔ چلیے تو یہ روایت ہے، میں نے سنا ابا بکرہ سے، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ستکون فتن، ان قریب فتنے ہوں گے، جمع آ رہی فتن، الا ثم تکون فتنہ، خبردار پھر ایک فتنہ ہوگا، پہلے کئی فتنے ہوں گے چھوٹے موٹے، پھر ایک بڑا فتنہ ہوگا۔ القائد فیہا خیر من الماشی، اس میں بیٹھنے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے۔ والماشی فیہا خیر من السائی، چلنے والا بہتر ہوگا اس میں دوڑنے والے سے، طرف اس کی۔ الا فاذا نزلت، اور واقعات جب وہ فتنہ اتر پڑا واقعہ ہو گیا، تو اب کیا ہے، فمن کان لہ ابل، جس کے پاس اونٹ ہیں، فلیلحق بابلہ، اپنے اونٹوں کے پاس پہنچ جائے، بچے فتنے سے۔ فمن کان لہ غنم، جس کے پاس بکریاں ہیں، فلیلحق بغنمہ، اپنی بکریوں میں جا پہنچے۔ فمن کان لہ ارض فلیلحق بارضہ، جس کے پاس کوئی زمین ہے، زمیندارہ ہے، تو پہنچ جائے اپنی زمین میں۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ رأیت من لم یکن لہ ابل ولا غنم ولا ارض، جس کے پاس نہ اونٹ ہوں، نہ بکریاں ہوں، نہ زمین کاشت ہو، قال یعمد الی سیفہ، وہ قصد کرے اپنی تلوار کی طرف، تلوار سے آدمی لڑتا ہوتا ہے، تلوار کے پاس جائے، فیدق علی حدہ بحجر، اس کی دھار پر پتھر مار دے، اس کی دھار توڑ دے، نہ تلوار کی دھار رہے کہ نہ لڑنے کی کوئی آدمی ہمت کرے۔ ثم لینجو ان استطاع، پھر نجات پائے اگر طاقت ہے، نجات پانے کی، نجات۔ اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہ کیا میں نے تیرے احکام پہنچا دیے ہیں، بار بار کہا۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ارایتا، مجھے بتلائیے، ان اکرہ، تو اگر مجھے مجبور کیا جائے لڑنے کے لیے، ہماری پارٹی میں ہماری پارٹی میں حتیٰ ینطلق بھی راحت صفین، مجھے لگایا جائے دو صفوں میں سے ایک صف کی طرف، دو پارٹیاں ہوتی ہیں، دو گروہ ہوتے ہیں، کہ یہاں پر آ کر لڑ، پھر اور احد الفئتین، یا دو گروہ میں سے ایک گروہ کی طرف۔ فضربنی رجل بسیفہ، مجھے کوئی آدمی تلوار مارے اپنی، اور یجیء صاحب فیقتلونی،
یا کوئی تیر آ جائے مجھے مار دے، تو پھر قال یبوء باسمہ و اسمہ کا وہ آدمی جو مار رہا ہے وہ لوٹے گا اپنا گناہ لے کر، تیرا گناہ لے کر، لیکن تو نہیں مارنا، فیکون من اصحاب النار، وہ جہنم والوں میں شامل ہو جائے گا، تو نہ ہاتھ اٹھا، وہ مارتا مارنے دو۔ چلیے ابو کامل خضر بن حسین الحضری رحمہ اللہ تعالی ونصر نصرنا شافی بن زید قال رجل وانا اريد هذا الرجل خلقني ان بكر قال ان من حين تريد يا يحنف قال كل يرد نصر امر رسول قال وقال لي يحنف رجل فنحن احن بن قیس کہتے ہیں میں نکلا، میرا ارادہ تھا اس آدمی کا، اس آدمی سے ساتھ مل کر نہ میں لڑائی کروں۔ یہ لڑائیاں تھیں صحابہ کرام کے درمیان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے، ایک طرف تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس ٹائم کی بات ہے۔ تو مجھے ملے ابو بکرہ، فقال اے تريد یا حنف، حنف کہاں جا رہے ہیں؟ بول تو میں نے کہا اريد نصر ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ ہے اللہ رسول چچے کے بیٹے علی کی مدد کرنے کا، یعنی علی، کہ میں جناب علی کے لشکر میں شامل ہو جاؤں کہ ان کی مدد کروں۔ تو مجھے کہا یا حنف ارجع، لوٹ جا، نہ جا، اس میں لوٹ جا۔ میں نے سنا اللہ کے رسول سے یہ قلوا فرماتے تھے اذا تواجہ المسلمان بسیفہما، جب آمنے سامنے ہوتے دو مسلمان تلواریں لے کر، ادھر بھی مسلمان ادھر ہی مسلمان لڑتے ہیں آپس میں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، تو اس واسطے آپ واپس چلے جائیں۔ میں نے کہا اواکیلا یا رسول اللہ، کیا کہا گیا یا رسول اللہ؟ حاضل کا، ہاں، یا کہا گیا یا اس نے کہا یا رسول اللہ حاضل قاتل ہو، یہ تو حال ہے قاتل کا، چلو قاتل تو جہنم میں جائے، لیکن فما بال مقتول، کیا حال ہے مقتول کا؟ وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ قال ہاں انہ قد اراد قتل صاحب کی، اس نے اپنے صاحب قتل کا ارادہ کیا تھا۔ یہ صحابہ کرام بھی جنگیں ہیں، ان کے بارے میں تعویل علماء کر لیتے ہیں کہ وہ دونوں صحابہ دو طرفوں والے، انہوں نے اجتہاد کیا تھا، اجتہادی غلطی تھی، اس وجہ سے وہ مغفور و مرحوم ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں۔ آئندہ ہمیں بھی چاہیے کوشش کرنی کہ ہم کسی اس طرح کی پارٹی بازی میں نا حصہ نہ لیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام چونکہ دونوں حق پر تھے، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، ان پر ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے۔ چلیے اونچی پڑھو گے، اونچی۔ تو بھی میں پڑھ لیتا ہوں، یہ دو سے پڑھ لیں۔ ذرا اونچی پڑھی وہاں جا کے فاتاني عزيمتان تكون بينهما مقتتل عزيمة ودعواهما واحد قال حدثنا زبد بن سعيد قال يقبل بن عبد الرحمن بن ساحل ان نبينا بهذا قال لكم السعادة هذا يكسر الحرج ان قال ما حرج قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لڑائی زیادہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا مل حرج، حرج کیا مانا ہے یا رسول اللہ؟ قال القتل، القتل، قتل، خون ریزی، خون ریزی۔ قال حدثنا ابو ربيع قال كتب بن سعيد قال اخبرنا احمد بن سعيد ونفس كتب بن قال احمد بن ابي ابي قال انا اسماعيل بن سبحان الله سنن الحزبي من الحديث فرأيت مشاركهن ومغاربهن يسبل غيم حلقهن مذهبيا لمن منها ويجد من الفرزين الحمر والعبيد فإني سألت ربي لامتني حلقها بسنة أمي وأن يرسلت إليهم وتونا من خير الفصيح ويستحبيهن بذاتهم من ربي ولا مؤمنين إذا قضيت أنه غدا فإن لا يردني من أتيت كلامتك من أهلكم بسنة أمي عليهم أمدا من سبع نفس يستحبيهم به غيظتهم ولو اجتمعن عليهم من أختارهم وقال من أختارهم أن يكون بعض ذلك الإقبال سبحان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالی نے میری زمین کو سکیڑ دیا، جمع کر دیا، مجھے دکھا دی اکٹھی کر کے،
دیکھا میں نے اس کے مشارق کو بھی مغارب کو بھی. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا، میری امت اس کی حکومت پہنچ جائے گی مَا زُوِّیَ لِی مِنْہَا، جو زمین میرے لیے سکیڑی گئی ہے. میری حکومت اسلام مسلمانوں کی یہ مشارق بھی جائے گی تو مغارب جائے گی، لیکن شمال جنوب کب جائے گی. اچھا جی، وَأُوتِیتُ الْكَنْزَیْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْیَضَ، مجھے دو خزانے دیے گئے ہیں، کنزین احمر اور ابیض، سونا اور چاندی، یہ ملے گا میری امت کو. وَإِنِّی سَأَلْتُ رَبِّی لِأُمَّتِی، میں نے اپنے رب سے امت کے لیے سوال کیا. اللہ یہلکھا بسانۃ بعامۃ، اللہ میری امت کو عام قحط سے ہلاک نہ کر ڈالنا، سب پر قحط پڑ جائے، ایسا نہ ہونا. ہاں کہیں قحط ہے کہیں نہیں. وَاللَّهُ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ کہ اللہ ان پر غالب نہ کرنا دشمن علاوہ ان کی جانوں کے. دشمن کو باہر سے آئے کافر ان پر غالب آ جائے، ایسا نہ ہو. نہ غالب کرنا دشمن ان پر سوائے ان کی جانوں کے. فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وہ آ کر تباہ کر دے ان کے مرکز کو، مکہ مدینہ. یہ سبیہ مباح جان لے، انہیں ہلاک کر دے. وَإِنَّ رَبِّی قَالَ، میرے رب نے فرمایا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قضیت قضاء، جب میں فیصلہ کرتا ہوں فیصلہ، فإنہ لا يرد، و رد نہیں ہوتا. وإنی آتیتک لأمتک، میں نے تجھ کو تیری امت کے لیے یہ بات دے دی ہے، اللہ اہلکہم بسانۃ عامہ، کہ میں تیری امت کو عام قحط سے تباہ نہیں کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے، تیری امت کو میں عام قحط سالی سے تباہ نہیں کروں گا. وَاللَّهُ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ بھی کہ میں ان پر نہیں غالب کروں گا دشمن علاوہ ان کی اپنی جانوں کی. دشمن کو باہر سے نہیں آئے گا، ہاں آپس میں دشمن بن جائیں وہ الگ بات ہے. تو میں ان پر نہیں غالب کروں گا دشمن سوائے ان کی جانوں کے. یستبیح بیضتہم، جو ہلاک کر دے ان کے مرکز کو، مکہ کو مدینہ کو، یہ بھی نہیں کروں گا. وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِم مَّن بِأَقْطَارِهَا، اگرچہ ان پر جمع ہو جائے وہ جو ان کے اطراف میں رہتے ہیں کافر، سارے کافر اکٹھے ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں پر غالب آ جائے، ان کا مرکز تباہ کر دے. یا فرما من بین اقطارها، وہ کھڑے، کہا کہ وہ کھڑے ہوں ان کے اطراف کے درمیان میں سے. ہاں حتی یکون بعضهم یہلک بعضا، ہاں یہ بعض کو ہلاک کریں گے. فیسبی بعضهم بعضا، بعض کو قید کریں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، قید کرتے رہیں، قتل کرتے رہیں، دشمن باہر سے آ کر ان تمام کو تہس نہس کر دے، یہ نہیں ہوگا. چلیے فمن آنيها قال تسانى بن عمر بن مروان بن أبي تقلد من حكيم بن مسالم أكبر عمر بن سعد النبي من قبل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من حساب فمر مسجد بني وأبيت من حديث بن عمر قال تسانى هرمل بن يحيى بن ربيع قال ابن أبي وهب بن أخبرني بن سعد بن شعب بن أبي رسام قولان كان يقول قال من حذافة بن يمن والله إن لا أعلم أن الناس بكل فضل هي كانت فيما ينبغي بين الساعة ومن بعد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء لم يحدث غيره ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحدث مجلسا أنا في من الفتن أن الفتن يمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الفضل من هنا صلى الله عليه وسلم يزرون. حذیفہ بن یمان کہا کرتے تھے، واللہ میں جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں لوگوں سے ہر فتنہ کو جو ہونے والا ہے میرے درمیان اور درمیان قیامت کے. مجھے نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے رسول اسر علیہ، مجھ سے ایک بات چھپا کر رہی تھی اس بارے میں. لم یحدث، ہوا آپ نے بات کسی اور کو بیان نہیں کی میرے سوا، لیکن اللہ رسول نے قال فرمایا تھا واہ یحدث مجلساً، آپ ایک مجلس میں
بیان فرما رہے تھے آنا فیہ، میں بھی وہاں تھا، عن الفتن، فتنوں کے بارے میں، آپ وہاں پر فتنوں کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا واہ یعد الفتن منہن ثلاث، آپ فتنوں کو گن رہے تھے، ان میں سے 3 فتنے یہ ہیں، آپ فتنوں کو فتنہ ہوگا، فتنے ہوں گے، فتنے ہوں گے۔ 3 فرمایا لا یکدنا یذرنا شیئا، 3 فتنے ایسے ہوں گے کہ نہیں ہے قریب کہ کوئی شے وہ چھوڑ دے، تباہ کر دیں گے فتنے ہیں۔ 3 ایسے ہوں گے کہ نہیں ہے قریب چھوڑے کسی کو کچھ بھی۔ ومنہن فتن، ان میں کئی فتنے ایسے ہوں گے ریاح السیف، جس طرح کہ ریت کسے پاسے دا پڑھاؤندے پے ہیں تے یہ کھان لگیا مینوں کی کردا دانے دونے پتہ نہیں کی چپ دے رہے یہ تو کلا دے ہے دعا اٹھ کے ہونے گیا تھا۔ ہاں جی ومنہن دیے قریب کہ وہ چھوڑے کسی شے کو، ومنہن فتن، ان میں سے کئی فتنے ہوں گے کہ ریاح السیف ہے کہ گرم ہوا، گرمی کی ہواؤں کی طرح، گرمی میں ہوائیں ہوتے ہیں نا، گرمی کی ہواؤں کی طرح، منہا صغار، بعض چھوٹے فتنے ہوں گے، ومنہا کے بعد بڑے فتنے ہوں گے، یہ فتنے ہوں گے بے شمار، کوئی چھوٹے کوئی بڑے۔ والا حذیفہ تو فذهب اولئک الرہط، وہ جماعت تو چلی گئی ہے، کلہم، جنہوں نے یہ فتنوں کی بات سنی تھی، چلے گئے ہیں، بہت ہو گئے، غیر سوائے میرے۔ آپ نے وہ فتنے بیان کیے تھے، سنو تو وافل میں مینس میں تو وہ چلے گئے ہیں، میرے سوا میں رہ گیا ہوں۔ تو یہ فتنوں کے بارے میں جو روایت بیان کرتے یہ ہیں۔ چلیے قال حدثنا سليمان بن بشار الصحفي یہ اونچی بولے گا تو کیوں ہے؟ إسحاق بن جرير المشينا ساكيك من حذافة قال من كما بين الرسول عليه السلام وكمل ما ترك شيئا يكون في مقام ذلك من ساعة لا يحدث من حفظ من حفظ من نسي من سيئا قال ابن أنا لما من السابق ولا أنه لا يكون منه شيء قد نسيت من فلا ذكره نقضي يسكر رجل رجل إذا غاب من نفسه ما ہاں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہوئے ایک مقام پر، آپ نے نہ چھوڑی کوئی شے جو وہاں پر ہونے والی تھی قیامت کے قیام تک، قیامت قائم ہونے تک، آپ نے سب بیان کر دی۔ اللہ حدث بها، آپ نے وہ بیان کر دی، حافظہ من حافظہ و نسیہ من نسیہ، اس کو یاد کیا جس نے یاد کیا، اس کو بھلا دیا جس نے بھلا دیا۔ قد علم و صحابی ہؤلاء، ان باتوں کے بارے یہ صاحب میرے ساتھی بھی جانتے ہیں، جان لیا۔ وَإِنَّ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ، ان باتوں میں کوئی شے ایسی ہو سکتی ہے جس کو میں بھول چکا ہوں۔ وہ سمجھے وہ جو ہے نا فتنے آنے والے ہیں واقعات، تو شاید میں کوئی بھول چکا ہوں، لیکن فاراؤ میرا خیال ہے فاذکرہ، اس کو میں یاد کر لوں گا، کما یذکر الرجل وجہ رجل، جس طرح کا آدمی یاد کر لیتا ہے چہرہ آدمی کا، اذا غاب عنہ، سے غائب رہا ہو۔ ایک آدمی نا، ایک آدمی جانتا تھا وہ اسے غائب ہوا ہے، ادھر دیکھو وہ غائب ہوا ہے، وہ بھول بھال گیا، جب سامنے آیا ہاں یہ تو فلانا آدمی ہے، ہوتا ہے اس طرح، لیکن پہلے بھولا ہوا تھا، جب سامنے آیا تو یاد کر لیا۔ اس طرح کی باتیں ہیں کہ کئی فتنے کی باتیں میں بھول چکا ہوا، تو کوئی مجھے یاد کرائے تو میں یاد کر لوں گا فتنوں کی باتیں۔ ثم اذا راہ عرفہ، جب اس کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو پہچان لیتا ہے۔ تو میں بھی اگر تو مجھے ایسی کوئی بات یاد کرائے مگر میں بھول چکا ہوں تو میں یاد کر لوں۔ چلیے قال ذن بكر بن شيبة وأحلام كنا سكنا لما شيبة ونسنا إلى قوله ونسيم من الزمن من قبل قال ذن مهن شرين ومن جعفر قال شبط من لذن بكر بن فينا ثمر قال فقال من ذي جبل صابن من محمد يزيد من قال بني قال سلم من قائل إن لا يوسف من سعد من محمد حسين لقد سألتهم إن إلى ابني إني لم يسأل من خرج على المدينة من المدينة قال ذهبكم من سلم بن وهب وجرير من جبل مسلم قال ذن يكبر من ابنه الله دون يدكي يوم هذا بن شهرين زمينا نبي حسين قال هدنا ونبر حسين أن وغضوت بن سعد عليه البعض بن من حدثنا بزاد قال ذن سلم بن رسول الله عليه وسلم فجر ما سعد من بريم اكتبنا ورثة سرد الظهرين فنزل سماء من سعد من بريم فرتمنا سرد سرد سماء نزل فصل سماء سعد من بريم اكتبنا سماء غربت الشمس واخبرنا من كان وحبهم۔ اچھا یعنی عمر بن اخطب کہتا ہے کہ ہم کو نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی، ممبر پر تشریف لے آئے، ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ زور بھی حاضر ہو گئی، لمبا خطبہ۔ دیکھو آپ کی نا یہ جلسہ لمبا کتنا ہوا، صبح کی نماز سے لے کر مغرب تک چلتا رہا کام یہ۔ تو آپ ممبر پر تشریف لے آئے، خطبہ دیا آپ نے، حتیٰ کہ اللہ نبی جلسہ کرتے رہے، ہاں ہاں دیکھ لو، یا کوئی نال نال کوئی نہیں ہو،
کر لیا کے لیے آپ مقرر حتیٰ کہ زور حاضر ہو گئی، اترے آپ نماز پڑھائی، پھر چڑھ گئے ممبر پر، پھر خطبہ دیا آپ نے ہم کو، حتیٰ کہ عصر حاضر ہو گئی، پھر اترے آپ نماز پڑھائی آپ نے، پھر چڑھ گئے ممبر پر، خطبہ دیا آپ نے ہم کو، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ صبح کی نماز سے لے کر مغرب تک آپ نے خطاب کیا، صرف نمازیں پڑھی درمیان میں۔ بس فاخبرنا بما کان، آپ نے ہمیں خبر دے دی جو کچھ ہو چکا تھا پہلے، اور بما ہوا کائن، جو آئندہ ہونے والا تھا۔ فاعلمنا احفظ، ہم سے بڑا جو عالم ہے زیادہ وہ باتیں ہم سے یاد کرنے والا ہے، جو ہم سے بڑا علم والا ہے ان باتوں کو زیادہ یاد، جہاں آدمی بڑا ذہین ہوئے گا بہت علم والا، اس کو باتیں وہ یاد ہوگی کہ پورا ایک دن لگا دیا آپ نے، سمجھو 12 گھنٹے لگا دیے، اس سے اوپر لگا دیے۔ کئی کہتے ہیں نا اتنا ٹائم لگا تھا تسی، کدے کدے ہو جو موقع ہوتا بھی ٹائم ود لگ جاتا ہے۔ جی قال حدثنا ابو بكر بن خلف بن محمد بن ابي العالي وابو بكر بن خالد بن ابي معاذ بن خالد بن العالي بن قام ويدنا قام شيء من شاكينا من ذا قال كنا عندنا من فقال من خير حديثنا لا لا خير كما قال فقال لنا قال ان كان جري من خيف قال كل سبيل صلى الله عليه وسلم يقول سنه رجل خير عليه وما لمن نفسه فقال ذا جاري وكفر من الصيام ولا الصلاه والصدقه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر وقال لا يسوى هذا ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے آپ نے کہا تم سے کون ہے جو اس کو یاد ہو حدیث اللہ کے رسول کی فتنے کے بارے میں کہ ہے؟ جس طرح آپ نے فرمایا، میں نے کہا آنا میں ہوں جی، مجھے یاد ہے حدیث فتنے کے بارے میں۔ تو اعلیٰ فرمانے کہ ان کا جری تو بڑا دلیر آدمی ہے، ہاں کا چڑی ہے بندہ بھول بھی جاتا ہے، تینوں یاد ہے؟ اور کیفا قالا، کس طرح کہا؟ قالا قول تو میں نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولو، آپ فرماتے فتنہ تو الرجل فی اہلہ و مالی و نفسی و ولدی و جارہی، آدمی کا فتنہ آزمائش گھر والوں میں، اپنے مال میں، اپنی جانیں، بچوں میں، پڑوسی میں، جو کفر ہوا اس فتنے کے گناہ کو مٹا ڈالتا ہے روزہ، نماز، صدقہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ ہے نا فتنے گھروں میں آتے ہیں نا فتنے سے، ان فتنوں کو یہ جو اعمال ہمارے ہیں یہ مٹا ڈالتے ہیں، ان کو مٹا ڈالتا ہے روزہ، نماز، صدقہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو فقال عمر عمر نے کہا لیسا ھذا ارید، میں یہ فتنے کا ارادہ نہیں کر رہا، میں یہ نہیں آپ سے پوچھ رہا کیوں گھروں میں یہ فتنے ہوتے ہیں، یہ نہیں، انما ارید التی تموج کموج البحر، میں وہ فتنہ آپ سے پوچھتا ہوں جو جوش مارے گا سمندر کے جوش کی طرح، بڑا فتنہ ہوگا، بڑا فتنہ، بڑے نقصان ہوں گے۔ فقول تو میں نے کہا مالا کا والا، آپ کو کیا تعلق ہے اس فتنے سے یا امیر المومنین، آپ کو کیا تعلق ہے؟ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، آپ میں اور اس بڑے فتنے میں دروازہ ہے بند شدہ، بند کیا ہوا، آپ بے فکر رہیں۔ قالا فیکسر الباب، اب یفتح ہو کہ سبحان نے فرمایا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا کہ کھولا جائے گا، دروازہ وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ قالا قل تو میں نے کہا لا بل یکسر، وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ یہ شہادتیں ہیں نا، جناب عمر کی شہادت، جناب عثمان کی شہادت۔ قالا ذالک احری اللہ یغلق ابدا، پھر یہ ایسا فتنہ جو توڑا جائے گا دروازہ، یہ تو لائق ہے کہ کبھی نہ بند کیا جائے۔ جو دروازہ توڑا گیا نا اسلام دا خلیفہ دا، تو پھر بند نہیں ہونا۔ قالا فقلنا لحذیفہ، میں ہم نے کہا حذیفہ کے لیے حل کہا عمر یعلم ان الباب، کیا وہ جانتے تھے وہ دروازہ کون سا ہے؟ قال نعم، جی ہاں، کما یعلم، جس طرح وہ جانتے تھے ان دون غدین اللیلہ، کہ کل سے پہلے رات ہے، کل سے پہلے رات، اور کل تو رات نہیں ہونی کہ پھر کل ہونی، ایویں جانتے سی کہ وہ فتنہ ہے، اور مراد ہے عمر کی اپنی شہادت بھی، جناب عثمان کی شہادت بھی۔ حدث انی حدث تو، کیونکہ اس کو میں نے حدیث بیان کی، حدیث لیس بالغالیت، وہ حدیث مغالطے نہیں تھے، غلط حدیث نہیں تھی، جیڑی بھی حدیث سنائی ہے نا صحیح پرماننٹ، تو وہ غالیت نہیں تھے۔ قالا فہبنا ان نسل حذیفہ تھا، ہم کو حیبت تھا، ہم مروب ہو گئے کہ ہم سوال کریں حذیفہ سے، من الباب، وہ دروازہ کون تھا؟ فقلنا لمسروق، ہم نے کہا مسروق سے لیے سل ہو، پوچھ کہ کون دروازہ ہے وہ؟ بس آلہ کو سے پوچھا، بتالا عمر ہو، حضرت عمر آپ دروازہ نے، حضرت عمر کو شہید کیا جائے گا۔ چلیے
قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو سعيد بن قال شديد قال وكيل قال حدثنا سمن بن شيبه قال جرير قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا اللهم انما شيء بين سنن حديث نبي ما بين حديث سنن ما شيء شيء قال سمن رسول يقول قال حدثنا ابن ابي عمر بن فاسلم جميع بن عمر بن راشد بن نما شيء من وائل بن نصر قال قال عمر بن يحدثنا فتنه من يقتص الحديث بن اهل الحديث قال محمد سنن بن محمد حاتم قال حدثنا معاذ بن معاذ بن قال حدثنا ابن عمرو بن محمد قال قال جد بن جئت يوم البحر من بحرة فإذا رجل جالس فقال الله تحركنا إمام يوم ها هنا زمان فقال ذاك من رجل كلام كلم الله قلت بلى والله لا كلم الله من بام قلت بلى والله لا كلم الله من حديثنا صلاه حديث قلت بسن جليس انت لم نزل يوم تسمعنا وخالفك وقد سمعت من رسول الله عليه وسلم قلتنا ثم قدم هذا الكذب من قلب عليهم وسلام فإذا رجل كذب فقال تذكرت سعيدنا وقبيكم من ابن عبد الرحمن قاري من صاحبنا نبي 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 صلى الله عليه وسلم قال تقوم سانا كريس فقرتهم عن جبل فن سبلي يقول نصر له يقول بنا قال ما يدري من هذا سنتنا يقول قال رد من يقول لنا الذين هبط قال تسلم من بستامين قريب من زرينا ورون قال سهل من مهن سننا فقال النبي ما رأيت فلا تقرب من قال تسلم ثم سنة صاحبنا سنة قال تفوت من قال من سكوني من بعد الله من حبيبنا انظر من سبنا سمينا نبي من صلى الله عليه وسلم يقول فرات يسرنا رزق نزيم نزق فمانا من هذا من خلا يقضى منه شيئا اچھا بھائی ٹھہر جا پڑا کوئی یار دی سکیا صحیح ساریاں کی ہاں دی سکیا آ رہی ہے عاصم عاصم حفظ بن عاصم عن نبی ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الفرات و یاسر عن کنز من ذهب، قریب ہے دریائے فرات وہ ہٹ جائے سونے کا خزانہ چھوڑ کے، سونے کے خزانے سے دریا پیچھے ہٹ جائے، پہلے دریا ہے نا فرات، تو پانی خوش ہو جائے تو وہاں نکلا ہے خزانہ سونے کا، قریب ہے دریائے فرات یاسرا وہ ننگا کر دے، وہ علیحدہ ہو جائے سونے کے خزانے سے، تو بڑا سونا سونے کے پہاڑ نکلے ہوں گے وہاں پر، تو فلا یا خذ منہ شاید کوئی آدمی جو وہاں حاضر ہو نا اس سونے سے نہ مال پکڑے، یہ سونا فتنہ ہوئے گا، یعنی ایسا موقع آئے گا قیامت سے پہلے دریائے فرات پیچھے ہٹ جائے گا تو وہاں سونے کے پہاڑ نکل آئیں گے، سونا ہی سونا، تو جو وہاں ہو نہ پکڑے سونا، یہ تو اس میں خرابی ہوگی۔ چلو اچھا میں تھا ٹھہرا ہوا ابی بن کعب کے ساتھ، اس نے کہا لوگ ہمیشہ ان کی گردنیں مختلف ہوتی رہیں گی دنیا تلاش کرنے میں، دنیا بھاگی پھرے گی مال دول تلاش کرنے میں، تو میں نے کہا اجل جی ہاں، میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فرماتے تھے یوشک الفرات ہو قریب دریائے فرات یاسر عن جبل من ذهب کہ وہ سونے کا پہاڑ ننگا کر دے، ہٹ جا پانی پیچھے، یہ سمندر ہوتا گہرا، سمندر ہٹ گیا تو وہاں پہاڑ نکلا ہے ڈوبے سے سمندر سونے کے، تو قریب ہے دریائے فرات یاسر آ کے وہ پیچھے ہٹ جائے، وہ ننگا کر دے سونے کا پہاڑ، فیضا سامعہ بہ الناس جب لوگ سنیں گے اس کے بارے میں کہ فرات ہٹ گیا پیچھے تو سونے کا پہاڑ نکلا ہے بھاگو، فیضا سامعہ بہ الناس جب اس کو لوگ سنیں گے سارو الہ تو دوڑیں گے طرف اس کی، فیقول من عندہ تو کہیں گے وہ جو اس کے پاس تھے، لئن ترکنا الناس یاخذون منہ اگر ہم لوگوں چھوڑ دیا تو یہاں سونا پکڑتے تھے، لَيُذْهَبَنَّ بِهِ كُلَّهُ وہ تمام لے جائیں گے، یہ کلو تمام سامان سونا جو لے جائیں گے، تو ہم کوشش کریں فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ اس پر لڑیں گے، جو وہاں ٹھہرے ہوئے نا بندے پہلے رہتے کہ اس کو ہم نے سنبھالنا ہے، تو جو اور آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سنبھالنا ہے، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ 99
تو ہر 100 میں سے قتل کیے جائیں گے 99 آدمی. جس گھر کے افراد ہیں نا 100 پہ گئے تھے سونے کے لیے، 99 قتل ہو جائیں گے تو ایک بچ جائے گا. کہا ابو کعب نے اپنے حدیث میں وقف تو آنا و ابی بن کعب فی ذل اوجم، میں اور ابی بن کعب ٹھہرے ذل اوجم، یہ ایک وہاں پر جگہ کا نام ہے، تو وہاں پر ٹیلا کوئی اس کا نام ہے ذل اوجم نا، اوجم حسان کے سائے میں. تو ٹھہرا میں ابی بن کعب اوجم حسان کے سائے میں. ایک قلعے کا نام کہہ لو یا جگہ کا نام ہے، وہاں پر ٹیلا کے. اچھا اس کے بعد کی ہے قال ذن سبات رضوان بعد ربنا يشنا صاحبنا ابراهيم نے خلف بعدنا قال لنا ابن ادم ان سليمان مولانا خالد قال انا سؤال بن ابي سارين نبي الله تعالى وسلم ونذر راكد الرحمن كيف ذهن تشاهد مديدهم. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانا آتے عراق کو درہمہا، یہ ایک پشین کوئی کہہ لو، عراق روک دے گا اپنے درم کو. آگے عراق سے، شام سے، مصر سے نا وہ جزیہ یا ٹیکس یا یہ مال آ رہا تھا نا اسلامی حکومت کو، تو یہ قریب قیامت کے یا تو مرتد ہو جائیں گے یا بعد میں اسلام لے آئیں گے. تو روک دے گا عراق اپنے درم کو اور اپنے کفیز کو، اور شام روک دے گا اپنے مدج کو، مدیہ و دینارہا، مدج کو اور دینار کو. مصر روک دے گا اپنے اردب کو اور اپنے دینار کو. اچھا یہ کیا ہوتے ہیں؟ عراق وہ درم کو روک دے گا. درم یہ تو آپ جانتے ہیں 3.25 ماشے کے چاندی کا ہوتا ہے، تو کفیر ہی وہاں کا سکہ ہے. تو شام جو ہے مدج، یہ مدج جو ہے شام کا ایک پیمانہ ہے، دینار وغیرہ یہ نہیں ہے. تو شام بھی اپنی مدج دینے یعنی جو وہاں سے آمدن آتی تھی اسلامی حکومت کو یہ روک دے گی، یا تو مطلب ہے کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں، من کر دیے یہ اسلام لے آئے ہیں. مصر کے اندر سکہ ہے اردب اور دینار، یہ دینا بند کر دیں گے. تو فرمایا آپ نے عراق روک دے گا اپنا سکہ درہم اور کفیر اپنا، اور شام روک دے گا اپنی مدج اور دینار اپنا، اور مصر اپنا اردب اور دینار روک دے گا. وہاں سے جو پہلے یہ محاصل آتے تھے اسلامی حکومت کو یہ رک جائیں گے. بہت تم من حیث بدا تم لوٹو گے وہاں پر جہاں سے آغاز ہوا. بہت تم من حیث بدا تم لوٹو گے وہاں جہاں تم نے آغاز کیا. بہت تم من حیث بدا اور تم لوٹو گے وہاں جہاں سے تم نے آغاز کیا. شاہد علی ذالک لحم ابی ہریرہ، اس بات پر گواہ ہے گوشت ابو ہریرہ کا، اس کا خون نہیں آپ نے فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ سکہ جہاں تھے نا آپ کے دور میں یہ لوگ متحد ہو گئے تھے یا مسلمان ہو گئے تھے تو وہاں سے آمدنیں آ رہی تھی. یہ قرب قیامت یہ مرتد ہو جائیں گے، یہ سکے بند ہو جائیں گے، یا اس کا معنی یہ بھی کوئی اسلام لے آئیں گے پھر بند ہو جائیں گے. چلیے قال لكم سادة تدعون رب بنا قوم وبدا بكم إليهم يجيش من المدينة من كرر أهل الأرض يومئذ وإذا تسافلوا قال رب قال بنينا وبين الذين صابوا إننا قال لهم ويقول المسلمون لا إله إلا الله لا نخلى بينكم وبيننا قائنا ويقاتلونهم فينزهم ثلثا ويتوب الله عليهم ويهديهم ويذل ثلثا وأفضل الشهداء عند الله فيقتل ثلثا ولا يقتلهم بعضا ويقتسمون فاقتدين بينهم يقتسمون الغنائم وفرد القرص يقلعون بيدتون إذا صاح فيهم الشيطان إذا مسيهم فقد خلقوا من عليكم فاخرجون من ذلك بعد لهم إذا جاء من شام خرج بينهم ويؤدون للقتل يصوبون لصفوفا إذا كملوا مريم صلى الله عليه وسلم ومر من يزرد الله والله سبق من يزوب المسوق الماء من يترك لم يرد من حتى يخلق له ولكن يقتله الله من يديهم وليرد لهم بهذه من حرفتهم قالت سلامة لهم لكم شعبه من الله سنة حدثني إن عبد الله بن يوم عبد الله بن باطل أخبرنا على سيد بن سعد حدثنا حدثني موسى بن علي بن أمنا بن نبيه نقل المسترين وقرشبني أن درهم نمر بن ناسم سنة رسول الله سنة يقول تكم سعد من الأمة فأسرنا الناس. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ رومی لوگ اتریں گے آماک میں یا دابق، یہ جو کے نام ہے آرا یعنی آماک یا دابق. تو ان کی طرف جائے گا لشکر مدینہ سے جو زمین کے بہترین بندے ہوں گے لڑنے کے لیے. اس دن فیضا تصاف جب آپس میں صف بندی کر لیں گے
قالت روم و رومی کہیں گے خلو بیننا و بین الذین سبو، تم علیحدہ ہو جاؤ ہمارے درمیان ان کے جو ہمارے بندے قیدی کیے گئے ہیں، نقاتلہم، ہم لڑائی کریں گے ان کے بارے میں، تم نے ہمارے بندے پکڑے ہوئے نا، وہ چھوڑ دو بس۔ تو مسلمان کہ لا واللہ لا نخلی، اللہ نہیں اللہ کی قسم نہیں، ہم علیحدہ ہوں گے تمہارے درمیان اپنے بھائیوں کے۔ فیقاتلونہم، وہ لڑائی کریں گے ان سے، فینہزم ثلث، تہائی حصہ شکست کھا جائے گا، جو شکست کھائے گا یہ ہوں گے مسلمان۔ لا یتوب اللہ ابدا، اللہ ان پر کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا، شکست کھائے خام کا۔ ویقتل ثلثہم، ہاں جی میرا باپ یہاں مدینہ منورہ میں بہت موجہ وہ جا رہا ہے مدرسہ ثانویہ ہائی اسکول میں۔ اچھا تو ویقتل ثلث، تہائی بندے قتل کیے جائیں گے، تو یہ ہوں گے افضل الشہداء عند اللہ کے ہاں سب سے بہتر شہداء۔ ویفتتح الثلث، تہائی حصہ پھر فتح پا لے گا۔ یہ مسلمان نا، ایک حصہ پہلا شکست کھا گیا، اللہ توبہ نہیں قبول کرے گا، ایک حصہ شہید ہو گیا، اللہ یہ سب سے بہتر شہداء ہے، ایک حصہ یہ فتح پا لیں گے۔ فیفتتحون قسطنطینیہ، یہ فتح کر لیں گے قسطنطینیہ کو۔ فبینما ہم یقتسمون الغنائم، تو ایک دفعہ وہ غنیمتوں کے مال بانٹ رہے ہوں گے، قد علقوا سیوفہم بالزیتون، انہوں نے اپنی تلواریں لٹکائی ہوں گی زیتون پودوں پر۔ اذ صاح فیہم الشیطان، ناگہاں شیطان وہاں چلائے گا، اونچی بولے گا، ان المسیح قد خلفکم فی اہلکم، اور مسلمانوں مسیح دجال تمہارے گھر والوں میں پہنچ چکا ہے، تم یہاں پھر رہا ہے تو مسیح الدجال تمہارے گھر والوں میں پہنچا ہوا ہے، یہ خطرناک ہے مسیح الدجال۔ فیخرجون، وہ نکلے کے بھاگیں گے، وذالک باطل، وہ خبر جھوٹی ہوگی، خبر یہ افواہیں پھیلتی ہیں، کوئی بات بھی نہیں۔ فیضا جاؤ شام، جب شام میں آئیں گے تو خرجا، پھر دجال نکل آئے گا۔ فبینما ہم یعودون القتال، ناگہاں وہ لڑائی کی تیاری کر رہے ہوں گے، لڑنا ہے کافروں سے دجال سے، یصفون صفوفا، صفیں برابر کر رہے ہوں گے۔ اذ اقیمت الصلاۃ، تو ناگہاں نماز کی تکبیر کہی جائے گی، یہ دمشق میں۔ فینزل عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں نازل ہوں گے جناب عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، فاما، ان کی امامت کرائیں گے۔ فَإِذَا رَأَوْا عَدُوَّ اللَّهِ، جب دیکھے گا ان کو اللہ کا دشمن دجال کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، وہ تو پہچان لے گا کہ میرا قاتل آ گیا، تو ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، دجال یوں پگھل جائے گا جس طرح نمک پگھلتا ہے پانی میں، وہ دجال ڈر کے نا پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی پگھل جاتا ہے۔ فَلَوْ تَرَكَهُ لَنْذَابَ، اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ بھی دے نا تب بھی وہ پگھل جائے گا، حتیٰ یہلک، تاکہ اپنے آپ مر جائے گا۔ وَلَٰكِن يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ، لیکن اللہ ان کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائیں گے۔ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ، جناب عیسیٰ لوگوں کو دکھائیں گے اس کا خون دجال کا اپنے نیزے میں، اپنی برچے میں، ہاں دیکھو میں دجال کو مار دیا ہے۔ چلیے اگلی پڑھتی سورت ہے۔ اچھا، عمر بن عاص کے پاس دوست عورت نے کہا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، آپ فرماتے تھے تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی، رومی عیسائی لوگوں سے زیادہ ہوں گے، جب قیامت آئے گی نا بہت عیسائی ہوں گے رومی، تو قیامت قائم ہوگی اور روم زیادہ ہوں گے لوگوں سے۔ اس کو عمر نے کہا اچھا اب سر مت کولو، کوئی دیکھ لے بھائی بات کیا کر رہے ہو، سوچ سمجھ کے بات کرو۔ تو میں کہوں والا کولو ما سمعت من سلمہ، وہ کہنے لگا کہ میں نہیں کہتا مگر جو میں نے سنی ہے، نہ کولو میں کہہ رہا ہوں وہی جو سنی میں اللہ رسول سے۔ والا ان قلت ذالک، اگر تو یہ بات کر رہا ہے نا، تو نے آپ سے بات سنی ہے تو ٹھیک ہے۔ ان فیہم لخصال اربعن، ان میں 4 عادات ہوں گی، 4 خصلتیں، 4 ان میں خصلتیں ہوں گی۔ کون کون سی؟ جو یہ وہاں پر جنگ ہوگی تو 4 خصلتیں ہوگی مسلمانوں کی۔ انہم لاحلم الناس عند فتنۃ،
کہ یہ جو ہوں گے نا مسلمان لڑنے والے ان سے، یہ زیادہ بردبار ہوں گے لوگوں میں سے فتنے کے موقع پر، بڑے بردبار حوصلے والے۔ وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِیبَةٍ، اور جلدی ہوں گے مصیبت کے بعد ہوش میں آنے کے۔ اگر کوئی مصیبت آ بھی گئی ہے نا تو جلدی پلٹ آئے، ہوش آ گئی ہے، یہ نہیں کہ بس مصیبت آئی اب پریشان، تو جلدی ہوں گے پلٹنے والے، ہوش میں آنے والے بعد مصیبت کے۔ وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، زیادہ جلدی ہوں گے لوٹنے والے بعد بھاگنے کے، زیادہ قریب ہوں گے دوبارہ حملہ کرنے کے بعد بھاگنے کے۔ اگر کہیں سے بھاگے بھی ہے نا تو فوراً پھر حملہ کر دیا، بات سمجھے ہو، مسلمان کسی جگہ تو بات بھجنا پہ جاتا ہے۔ اگر وہ کہیں سے بھاگے بھی ہیں تو جلدی پھر حملہ کریں گے، زیادہ قریب ہوں گے حملہ کرنے میں بعد بھاگنے کے۔ وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، اور یہ لوگ بہترین ہوں گے مسکین کے حق میں، یتیم کے حق میں، ضعیف کے حق میں۔ اچھا، وَخَامِسَةٌ حَسْرَةٌ جَمِيلَةٌ، اور پانچویں بات ان میں اچھی خصلت ہوگی۔ فرمایا وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ، میں ان کو بچاؤں گا بادشاہوں کے ظلم سے۔ اللہ فرماتا ان کو بچاؤں گا بادشاہوں کے ظلم سے۔ تو یہ یعنی آپ نے فرمایا ان لوگوں میں کہ کچھ عادات ہوں گی جو مقابلہ کریں گے دجال کا اور کا نہیں ہوتا۔ چلیے قال حدثنا ربنا إليه قال عن عبد الله بن وهب قال حدثنا الإمام الحارث حدثنا مستر بن قرشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مستر بن أكثرنا قال فبلغ ذلك بن عاصم قال لا أدرك حديثنا الذي تذكر أن ابنتكم ولا يمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم مسر قول الذي سمعتم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرنا أين قلت لكم نهل علم الناس أن فتنة الرجل الناس أن عند مسجدهم وقال الناس مساكنهم وزعفائهم نهل دخل بكرة وهبامنا لجبنا هجرين قال هم نبي لا يتم ولا ذرب هجرين قال اسم ابن برهن أيوبنا أحمد من هلالنا بإخدامنا لا تجيبهم يسير بن جبر قال هذا إليهم أمرا لكوفة فجاء رجل ليس لهم جبر من قال أن يبقى الله بن مسعود إذا أتمنا ساعة قال فقدمنا وكان متقينا فقال إن ساعة لا تقمات عليك قساما بمراسم لا يفاهمنا لهم بغنمتهم ثم قال بيدها قضاء أنا وشام۔ اچھا، نصیر بن جابر موبائل چلاਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ کون؟ ਆ ਮੁੰਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ اچھا ਆ ਸੁਬਾ ਕੁਤਬ ਦਾ ਜੀ ਦੁਰਾਈਆਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੁਬਾ ਰੋਕਿਆ ਵੀ کاکا بندے بن کے بیٹھو۔ اچھا، نصیر بن جابر کہتے ہیں حاجت ریح الحمراء بالکوفہ، کوفہ میں ایک دفعہ سرخ آندھی چلی، جوش مارا سرخ آندھی نے کوفہ میں۔ فجا راجلوں نے ایک آدمی آیا لیس لہ حجیرہ، اس کے واسطے کوئی اور بات نہیں تھی، حجیرہ مانا کوئی شان، کوئی حال، کوئی اور بات نہیں تھی الا یا عبداللہ بن مسعود، یہ کہہ رہا ہے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود جات الساعۃ، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، یہی الفاظ بول رہا تھا۔ اس آدمی کے پاس اور کوئی بات نہیں تھی، حجیرہ کوئی اور حال نہیں تھا، کوئی اور شغل نہیں تھا، مگر یہ یا عبداللہ ابن مسعود جات الساعۃ، قیامت آ گئی۔ والا فقاعدہ، وہ بیٹھ گئے، فکان متقن، وہ تھے لیٹے ہوئے پہلے، فقالا فرمایا ان ساعۃ لا تقوم، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لا یقسم میراث، حتیٰ کہ وراث کا مال بانٹا نہیں جائے گا، حتیٰ کہ وراث کا مال بانٹا نہیں جائے گا۔ کسی نے وراث بانٹنی ہی کو نہیں، پھر قیامت ہونی ہے، وراث پہ بے شمار کوئی بننا ہی کو نہیں۔ ولا یفرح بغنیمت، نہ غنیمت پر خوش ہوا جائے گا، غنیمت مال پے نے کوئی خوش نہیں ہوتا، وہ قیامت ہو جانی کی لوڑ ہے غنیمت مال دی۔ صبح کو اعلیٰ بیاد یہ حقرضہ، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اسرا، ورنہ خواہ نام شام، اور اس کی اشارہ کیا تھا شام کی، شام کا علاقہ، یہ علاقہ ہے، یہاں پر وراثتیں ہوں گی، غنیمتیں ہوں گی، کوئی تقسیم نہیں کرے گا۔ فقال عدو یجمعون علی اہل السلام ہے، دشمن لوگ جو ہے وہ جمع ہو رہے ہوں گے اہل اسلام کے لیے، دشمن کافر وہ جمع ہو رہے ہوں گے اس کے لیے، اہل اسلام کے لڑنے کے لیے۔ واہ یجمع لہم اہل اسلام ہے، ان کے وہاں سے اہل اسلام بھی جمع ہو رہے ہوں گے، مقابلہ کرنا ہے، دشمن بھی اکٹھے ہو رہے ہیں تو مسلمان بھی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ کل تو روم، میں نے کہا رومی ہیں، تانی آپ رادلے رہے کو نام جی ہاں۔ وَتْكُونَ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالُ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ، اس لڑائی کے موقع پر بڑا پھر ہوگا مرتد ہونا، یعنی بڑی لڑائی ہوگی، جب یہ موقع آئے گا تو اس ٹائم بڑی لڑائی ہوگی، یعنی ہوگا اس ٹائم بڑا، یعنی یہ تو دین سے پھرنے کی بات ہے، مرتد ہونا، لڑائی لڑنا، مسلمان بھی کئی مرتد ہوں گے اس ٹائم۔ یہ اچھا جی،
فیشترط المسلمون شرطۃ للموت، تو پھر وہاں پر مسلمان ایک جماعت منتخب کریں گے مرنے کے لیے کہ ساری جماعت مرے گی تو شکست نہیں کھانی، لا ترجعوا الا غالبا، نہیں لوٹے گی مگر غالب ہو کر، سمجھے؟ کوئی گروہ بانٹیں گے، ایک گروہ نے شرط لگا لی کہ ہم مر جائیں گے تو ناکام نہیں لوٹیں گے، غالب لوٹیں گے۔ فیقتتلون، وہ لڑائی کریں گے، حتی یحجز بینہم اللیل، ان کے درمیان رات رکاوٹ بن جائے گی، لڑتے رات آ گئی تو لڑائی رک گئی۔ فیفی ہاؤلائے و ہاؤلائے، یہ لوگ بھی لوٹ آئیں گے، یہ بھی لوٹ آئیں گے، اور کافر بھی لوٹ گئے تھے، مسلمان بھی لوٹ گئے۔ کل غیر غالب، غالب کوئی نہیں ہوا، غالب کوئی بھی نہیں ہوا، نہ کافر غالب ہوئے کہ نہ مسلمان۔ وہ تفنا شرطہ، تو ہاں جماعت وہ ختم ہو جائے گی، پھر تیار ہوئی تھی نا لڑنے واسطے، وہ جماعت ختم ہو جائے گی۔ اچھا جی، ثم یشترط المسلمون شرطۃ للموت، پھر مسلمان ایک جماعت تیار کریں گے مرنے کے لیے، لا ترجعوا، لوٹے گی نہیں، الا غالبا، بس غالب ہو کر، حتی یحجز بینہم اللیل، ان کے درمیان رات رکاوٹ بن جائے گی۔ فیفی ہاؤلائے و ہاؤلائے کل غیر غالب، لوٹیں گے یہ بھی، ہر جماعت غالب نہیں ہوگی، نہ کافر غالب نہ مسلمان غالب۔ وہ تفنا شرطہ، وہ جماعت وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ثم یشترط المسلمون شرطۃ للموت، پھر مسلمان ایک جماعت منتخب کریں گے جماعت مرنے کے لیے، لا ترجعوا الا غالبا، نہیں لوٹے گے مگر غالب ہو کر۔ فیقتتلون، لڑائی کریں گے، حتی یمسوا، حتیٰ کہ شام کر لیں گے۔ فیفی ہاؤلائے و ہاؤلائے، لوٹیں گے یہ بھی، غیر غالب، کل غیر غالب، کوئی غالب نہیں ہوئے۔ وہ تفنا شرطہ، تو یہ جماعت بھی فنا ہو جائے گی۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ، جب دن چوتھا ہوگا، نَحَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، تو پھر آگے آئیں گے، وہاں نَحَدَ آئیں گے، طرف ان کی بقیہ اہل اسلام، وہ تو پہلے ختم ہو گئے لڑ کے، آئیں گے بقیہ اہل اسلام۔ فَيَجْعَلَ اللَّهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ کرے گا ان کے خلاف، یعنی شکست لوٹے گی اب کفار پر، کفار کو شکست ہوگی، یعنی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی بیماری، کوئی حادثہ قائم کرے گا ان کافروں پر، فیقتلون مقتلۃ، وہ بڑی لڑائی کرنا، وہ کافر بہت لڑیں گے لڑنا، لیکن اما کو لا یرا مثلھا، ایسی لڑائی لڑیں گے کہ وہ جیسی لڑائی کبھی دیکھی نہیں گئی ہوگی، وہ کافر بڑی لڑائی لڑیں گے، ایسی لڑائی کبھی دیکھی نہیں گئی تھی۔ تو یا فرمایا لم یرا مثلھا، وہ جیسی لڑائی کبھی دیکھی نہیں گئی تھی۔ حتی ان الطائر لتمر بجنباتہم، لڑائی اتنی سخت ہوگی حتیٰ پرندہ اڑے گا ان کے آس پاس کناروں سے، پرندے نا جانور اڑے گے وہاں پر، لڑائی نیچے ہو رہی ہے تو پرندہ جو گزرے گا ان کے پہلوؤں کے پاس سے، فما یخلفہم حتی یفر ابیضا، وہ نہیں چھوڑے گا ان لاشوں کو، ان آدمیوں کو، حتیٰ گر پڑے گا مردہ ہو کر۔ اتنے بندے مرے پڑے، پرندہ اڑ رہا ہے نا، اڑتا جا رہا ہے، وہ گزرا نہیں ہے حتیٰ کہ پرندہ ہی گر پڑا وہاں پر، اتنے وہاں لوگ مر جائیں گے، یعنی فما یخلف ہو، پرندہ ان سے آگے نہیں بڑھے گا، نہیں چھوڑے گا حتیٰ گرے گا میت ہو کر۔ فَإِذَا عَادَ بَنُو الْأَبِ، تو ایک باپ کے بیٹے گنے جائیں گے، شمار ہوں گے، ایک گھر ایک پیو دے نا اولاد، پوتے پوت، وہ گنو 100 سن، کہ کنے رہ گئے نے، تو بس شمار ہوں گے ایک باپ کے بیٹے جو 100 تھے، کتنے سے پہلا 100۔ فَلَا يَجِدُونَهُ بَاقِيًا مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، نہیں پائیں گے ان میں سے کوئی باقی بچا ہو سوائے ایک آدمی، کہ ایک باپ کی اولاد 100 بندے آئے سی لڑنے سے، وہ 100 چوں سے ایک رہ گیا، پھر لڑے ختم ہو گئے، لڑائی ایسی سخت ہو گئی۔ ہوں مطلب غنیمت ہوں فتح ہو گئی ہے مسلمان، سمجھے، ہوں جان کی بازی لگائی ہے، فتح ہو گئی ہے، غنیمت بڑی ہو گئی ہے، تو ہوں کو خوش ہو گا اینے بندے مروا کے۔ فَبِأَيِّ غَنِیمَةٍ یُفْرَحُ اور أَيِّ مِرَاثٍ یُقَاسَمُ، اب کس غنیمت سے خوش ہوا جائے، کس وراثت سے کب کو بانٹا جائے، تو اب نہ فراست کی خوشی ہے نہ غنیمت کی خوشی ہے۔ اچھا جی، فَبَيْنَهُمَا كَذَلِكَ، وہ ایسے ہوں گے، سَامِعُوا بِبَأْسٍ، ناگاہ سنیں گے لڑائی ایک اور وہ اکبر، اس سے بڑی ہوگی۔ فجاء، وہ شریک ان کے پاس شور شرابہ آئے گا،
ان کے پاس آئے گی آواز چلانا، او دجال آ گیا، دجال ان الدجال قد خلفهم فی ذرارہم، لوگوں دجال پیچھے آ گیا ان کے بچوں کے اندر، فیرفضون ما فی ایدیہم، وہ چھوڑ دیں گے جو ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوں گے، ویقبلون متوجہ ہوں گے، فیبعثون عشرۃ فوارسا، بھیجیں گے 10 شاہ سوار گھوڑوں پر، تلیۃً بطور جاسوسی کے، وہ جاؤ دیکھتے آؤ کہ دجال آیا بھی کہ جھوٹ ہی ہے۔ آپ نے فرمایا انی لعارف اسماءهم واسماء آبائہم والوان خیولہم، میں جانتا ہوں ان 10 آدمیوں کے جو 10 شاہ سوار ہیں، میں جانتا ہوں ان کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ ہم خیر و فوارثہ، وہ جو ہے روئے زمین پر بہترین شاہ سوار ہوں گے، وہ روئے زمین پر بہترین شاہ سوار ہوں گے اس دن، او من خیر فوارثہ، یا بہترین شاہ سواروں سے ہوں گے روئے زمین پر اس دن۔ قال ابن ابی شیبہ فی روایتہ عن حسین ابن جعفر۔ جی چلیے جی ہاں چلیے سر کہ 12 تو پھر ٹائم ہو گیا۔ سب کو ہے اچھا، اور جڑوں کتنے ورگے 2 اوور کے ہو گئی 8:30۔ یار ٹائم